السلام علیکم، ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے حافظ محمد شارق اور ہم بات کر رہے تھے کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں۔ کریئر کاؤنسلنگ کے گزشتہ 2 سیشنز میں ہم نے یہ جانا کہ ہمیں اپنے کریئر کے انتخاب کے لیے ہماری مینٹل ایبیلٹی اور ہماری فزیکل ایبیلٹی کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو جو دوسرا پوائنٹ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنے کریئر کے انتخاب کے وقت یہ بھی سوچنا چاہیے کیا ہمارے حالات، چاہے وہ فائنینشیل حالات ہوں یا دیگر فیملی ایشوز ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم نے جو پرٹیکولر کسی بھی کریئر کا انتخاب کیا ہے اس میں ہم آگے کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے کریئر کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آج جس نقطے پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آپ لوگ اس حوالے سے مجھ سے سوالات پوچھیں گے، اور مجھے اس طرح کے بہت سارے سوالات موصول بھی ہوئے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس 2 چوائسیز ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اسلام بھی پڑھنا ہے اور ہمیں سائیکالوجی بھی پڑھنی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فلسفہ بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ہی ہمیں جو اکانومی بھی پڑھنی ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں فزکس بھی پڑھنا ہے اور کیمسٹری بھی پڑھنی ہے۔ تو اب ہم پڑھیں تو کیا پڑھیں؟ کیا دونوں چیزوں میں اپنا کریئر بنائے؟ یا ظاہر سی بات ہے دونوں میں اپنا کریئر نہیں بنا سکتے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کے کریئر کو سکسیزفل بنانے کے لیے۔ دیکھیں، ایک تو کریئر ہوگا کہ نارمل آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں، آپ کو ایک اچھی جو ہے وہ سیلری مل جاتی ہے اور آپ ایک اچھا جو ہے وہ کچھ کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک کریئر وہ ہوگا جس میں اس فیلڈ کے اندر آپ کی ایک پہچان بن جائے، آپ کی ایک ضرورت بن جائے، یعنی آپ کے لیے جاب کوئی ضرورت نہ ہو بلکہ اس جاب کو، اس سیٹ کو آپ کی ضرورت ہونی چاہیے۔ تو آج ہم وہ چیز سمجھیں گے جو کہ جس سے آپ جو ہے اپنا ایک ایسا کریئر بنا سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے آپ نے؟ دیکھیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت نہیں رکھی ہے، نہ ہی ایک انٹرسٹ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس کے اندر دلچسپیوں کا سامان پیدا کیا ہے، بہت ساری صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہے، اور آپ کو اسی چیز کا استعمال کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی 2 فیلڈز کا انتخاب کرنا ہے اور اس کی ترجیحات کا تعین کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر سب سے پہلے نمبر پہ اسلامک اسٹڈیز لکھا ہے تو آپ سب سے پہلے اسلامک اسٹڈیز لکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اگر کوئی اور چیز لکھنی ہے، سائیکالوجی ہے، فزکس ہے، جو بھی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اب آپ نے اپنا جو کریئر ہے وہ تو آپ نے بنانا ہے اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہی، لیکن جو آپ نے سیکنڈ جو چیز آپ نے لکھی تھی، جو سیکنڈ فیلڈ آپ نے لکھی تھی، اس میں آپ سیکنڈ ماسٹرز کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی ڈپلومہ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی کورسز کر سکتے ہیں، اس میں آپ بہتر مطالعہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایک مین فیلڈ ہے، آپ کی جو میجر فیلڈ ہے، اس کو آپ کی جو سیکنڈ سبسیڈری جو فیلڈ ہے وہ آپ کو ایڈ کرے گی۔ مثال کے طور پر اگر اسلام اور آپ نے بایولوجی لکھی ہے، تو اگر کوئی بھی دینی حوالے سے طبی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں طب کے شعبے کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ دین سے تعلق رکھتا ہے، تو اس میں آپ کی بات کی جو ہے وہ اتھارٹی زیادہ اچھی سمجھی جائے گی، اس میں آپ کی بات کی رائے جو ہے بہت اہم ہوگی، اور اس میں آپ کا جو مقام ہوگا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے اکثر دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ بائی ڈائمینشنل ہونا چاہیے، 2 ڈائمینشنس کے اندر کام کرنا چاہیے، کسی ایک ڈائمینشن تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ اگر آپ نے مینجمنٹ پڑھی ہے تو اس کے ساتھ آپ لاء پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے لاء پڑھا ہے تو اس کے ساتھ آپ مینجمنٹ پڑھ لیں، فقہ پڑھ لیں۔ آپ نے اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہے تو اس کے ساتھ آپ کوئی اور جو ہے فیلڈ کا انتخاب کر لیں۔ فار ایگزامپل سائیکالوجی پڑھ سکتے ہیں، پولیٹکس پڑھ سکتے ہیں، اکانومی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ اسلامک فائنانس کے اندر اچھا پڑھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ فیلڈ کو آپس میں جوڑتے ہیں، ایک آپ کی جو ہے مین فیلڈ ہوگی، اور اس کے بعد جو دوسری فیلڈ ہوگی وہ آپ کی سب فیلڈ کہلائے گی، اور وہ آپ کو ایڈ کرے گی، وہ آپ کی اصل فیلڈ نہیں ہوگی بلکہ وہ آپ کو ایڈ کرے گی، آپ کو آپ کی جو معاونت کرے گی آپ کے کریئر کو بنانے کے اندر۔ اور پھر سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ کریٹیو ہیں، آپ کا جو ہے وہ لکھنے کا، آپ کا سوچنے کا جو انداز ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یقین کریں کہ جب آپ 2 فیلڈز کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے بہت ہی ایک اچھا جو ہے رزلٹ سامنے آتا ہے، بہت ہی اچھا آؤٹ کم سامنے آتا ہے۔ آپ ڈفرینٹ قسم کی تھیوریز، ڈفرینٹ قسم کے نظریات، ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نکات جو ہے وہ ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں فیلڈز کو ملا کر۔ تو جب بھی کریئر کا انتخاب کریں تو یہ چیز، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو 2 فیلڈز کے اندر اپنی جو ہے مہارت پیدا کرنی ہے۔ اصل مہارت آپ کی ایک فیلڈ کے اندر ہوگی، دوسری فیلڈ کے اندر بھی آپ کے ذوق اور شوق کے اعتبار سے آپ اس کا انتخاب کریں گے اور اس کے اندر کام کرنا شروع کر دیں گے۔
تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو نقطہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے کریئر کا انتخاب کر رہے ہیں تو کم از کم آپ نے جو ہے وہ 2 فیلڈز کا انتخاب کرنا ہے، اور ان دونوں فیلڈز کے اندر اپنا مطالعہ بھی کرنا ہے، اور اس کے اندر اسٹڈیز کرنی ہے، اس کے اندر کچھ اچھا کام بھی کرنا ہے، اس کے اندر اپنی اچھی مہارت حاصل کرنی ہے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو بلائیں گے جابس کے لیے، لوگ آپ لوگوں کی ضرورت بن جائیں گے، نہ کہ جاب آپ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ اکثر لوگوں کو آتا ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر کون سی صلاحیت ہے، ہمیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہمارے اندر ایبیلیٹیز کیا ہیں، ہمارے شوق کیا ہیں، ہم کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ایک ورک شیٹ بنائی ہے۔ یہ ورک شیٹ یہاں پر آپ کے ڈسکرپشن لنک پر موجود ہے، یہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ ہمارے آفیشیل نمبر پر جو ہے وہ واٹس ایپ پر سینڈ کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو ود ان فیو ڈیز آپ کو اس کا جواب موصول ہو جائے گا، ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کی جو اسکلز ہیں وہ کیا ہے، آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں، اور آپ کو کس فیلڈ کے اندر اپنا جو کریئر بنانا چاہیے۔ اس لنک کے ذریعے آپ لوگ شیٹ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، کوئی سوال ہو تو آپ لوگ ہمارے آفیشیل نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی سیشن میں آپ سے تفصیل سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔